بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ تراویح کے اندر تقریباً 1.25 پارے کی تلاوت کی گئی، اور یہ 1.25 پارہ جس کے اندر 90 پارے کا آخری پاؤ اور 10واں پارہ مکمل شامل ہے۔ 90 پارے کا آخری پاؤ یہ سورہ انفال سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ انفال اور اس کے بعد سورہ توبہ ہے، یہ دو صورتیں پڑھی گئی ہیں۔ انفال اور سورہ توبہ ان دونوں کے مضامین تقریباً مشترک ہیں۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں کے اندر اللہ جل شانہ نے جہاد فی سبیل اللہ سے متعلق مختلف تعلیمات، ہدایات، اسی طرح مختلف غزوات کا اور جنگوں کا ذکر فرمایا۔ سورہ انفال یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ غزوہ بدر آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو یہ غزوہ ہوا، یہ معرکہ پیش آیا جو اسلام کا اولین معرکہ ہے، اسلام کا سب سے پہلا غزوہ 17 رمضان المبارک۔ اور اس کا بھی پس منظر کا حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ مختصر سی تعداد مسلمانوں کی تھی، 313 کے قریب، جو اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر سے، جن کی تعداد 1000 یا اس سے لگ بھگ تھی، اس سے مد مقابل آیا، اور اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو اس موقع پر فتح اور کامرانی نصیب فرمائی۔ سیرت کی کتابوں میں اس معرکے کی بڑی تفصیلات ہیں۔ یہ 313 کی تعداد تھی، جن میں سے صرف 7 آدمیوں کے پاس تلواریں تھیں، بقیہ کے پاس تو تلواریں بھی نہیں تھی، بقیہ کے پاس جنگ لڑنے کا کوئی اسلحہ بھی، ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ صرف 2 آدمیوں کے پاس گھوڑے تھے، بقیہ گھوڑوں سے بھی خالی تھے۔ کسی کے پاس سواری تھی، کسی کے پاس وہ بھی نہیں۔ ایک اونٹ پر 2 3 آدمی باری باری سواری کیا کرتے تھے۔ یہ کسب پرسی کا عالم تھا، لیکن اس کے بالمقابل اللہ جل شانہ نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر پر، جو جنگی ساز و سامان سے بھی لیس، وسائل سے بھی لیس، اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کو، ان حضرات کو، حضرات صحابہ کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ قرآن کریم نے اس کے اسباب بھی بیان کیے ہیں۔ شروع صورت کے اندر ہی ان مؤمنین کی صفات کو اللہ جل شانہ نے بیان کیا ہے، اور یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جس کے اندر یہ صفات ہوں گی، اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کرے۔ بہرحال وہ صفات کا ذکر سورت کی آیت نمبر 2 سے ہی آ رہا ہے۔ میں اس سورت کا تھوڑا سا مزید معنی اور مطلب بیان کر دیتا ہوں۔ انفال یہ لفظ نفل سے نکلا ہے، ہم نفل نماز کو بھی نفل کہتے ہیں۔ نفل کا معنی ہوتا ہے کسی بھی زائد اور انعام والی چیز کو نفل کہا جاتا ہے۔ فرض سے جو نماز زائد ہو اس کو بھی نفل کہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے جو اللہ جل شانہ اپنے بندے مومن کو عطا کرتا۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں جو فرضوں سے بھی محروم ہیں۔ اللہ نے فرضوں کے ساتھ نفلوں کی بھی توفیق دی، یہ اللہ کا انعام ہے جو اللہ جل شانہ نے عطا کی۔ روزوں کے اندر رمضان کے روزے فرض ہیں، دیگر روزے نفل ہیں، نفل روزے رکھتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کے اندر نفل ہے، زکوٰۃ فرض ہے، نفلی صدقہ و خیرات آدمی کرتا رہتا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ ایک مرتبہ حج پوری زندگی میں فرض ہے، اور اس کے بعد بار بار کرنا یہ نفل ہے، مسنون عمل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نفل کہلاتی ہیں، جس کا معنی زائد کے اور انعام کے آتے ہیں۔ جنگ کے اندر جو دشمنوں سے مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر مختلف، اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔
کچھ مال غنیمت تو وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ دشمن سے لڑ کر جہاد کر کے حاصل ہو، اس کو غنیمت کہا جاتا ہے، اور کچھ دشمن سے لڑے بغیر حاصل ہو جائے، یعنی ایمان والے کہیں دشمن سے مقابلے کے لیے گئے لیکن دشمن ڈر کر بھاگ گیا اور اپنا مال ہی چھوڑ گیا، اس کو شرعی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں فی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح غنیمت کا وہ حصہ جو امیر لشکر کا سالار کسی کو بطور انعام کے دے دے، اس کو نفل کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھار نفل کا لفظ پورے مال غنیمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور یہاں پر جو نفل کا لفظ استعمال ہوا یہ مطلق مال غنیمت کے لیے استعمال، چونکہ یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی، اور غزوہ بدر کے اندر مال غنیمت حاصل ہوا، 70 کے قریب بڑے بڑے مشرکین کے سردار اس غزوے کے اندر مارے گئے۔ ابو جہل جیسا شخص اسی غزوے کے اندر آج ہے جہنم واصل ہوا۔ اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے سردار اس موقع پر مارے گئے، اور مسلمانوں میں بھی 14-15 کے قریب حضرات صحابہ یہ اس کے لگ بھگ اس معرکے کے اندر شہید ہوئے، چونکہ ایک ایسا معرکہ تھا جس کے اندر مسلمان بالکل قسم پرسی کے عالم میں تھے، دشمن 3 گنا زائد بھی اور ساز و سامان سے لیس بھی، اس لیے پوری رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ سے دعاؤں میں مناجات میں لگے رہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے ایک چھپڑ اس مقام پر، بدر کے مقام پر بنایا گیا تھا، چھپڑ کو عربی زبان میں عریش کہتے ہیں، اسی مقام پر آج مسجد موجود ہے، مسجد العریش کے نام سے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں حضور علیہ السلام کے لیے غزوہ بدر کے موقع پر چھپڑ ڈالا گیا، اور پوری رات آپ علیہ السلام رو رو کر، گڑ گڑا کر، کبھی قیام میں تو کبھی رکوع میں دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار جاتے اور حضور علیہ السلام سے درخواست کرتے، اے اللہ کے نبی، آپ نے بہت الہا وزاری کر لی، بس اب مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا حضور علیہ السلام نے رو رو کر دعائیں کی۔ ایک طرف حضور علیہ السلام پوری رات جاگے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں، سامنے دشمن ہے، اور دشمن نے میدان کا سب سے اہم حصہ اپنی طرف کر لیا تھا، اور ایسے موقع جگہ پر تھے جہاں سے وہ آسانی کے ساتھ لڑ سکتے تھے، اور مسلمانوں کو جو حصہ ملا تھا وہ تھا جس میں پانی بھی کم تھا اور تھوڑی سی خشک جگہ تھی جس میں مسلمانوں کو دقت ہو رہی تھی۔ دشمن سامنے، حضور علیہ السلام عبادت میں، اللہ کی شان اسی موقع پر مسلمانوں پر ایسی نیند مسلط ہوئی، حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں تھا کہ جس پر اللہ نے نیند مسلط نہیں، سب کے سب سو گئے، اور یہ ایسی سکون والی نیند تھی کہ جب اٹھے تو سب کے سب حشاش تھے۔ قرآن کریم نے آیت نمبر، اسی سورت کی آیت نمبر 11 کے اندر اسی نیند کو بھی بیان کیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں اگر اونگ آ جائے، نیند آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے سکینہ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی مجلس کے اندر درس کی یا تعلیم کی مجلس میں نیند آ جائے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کان لگانے کی ضرورت ہے، سننے کی ضرورت ہے۔ اب اگر وہاں سننے کے بجائے سو جائیں تو یہ شیطان کی طرف سے۔ جنگ کے اندر جاگنے کی اور جو ہے نا اس کی حواس کو رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس موقع پر اگر کوئی نیند مسلط ہو جائے تو اللہ کی طرف سے یہ سکینہ ہوتا ہے، سکون اور اطمینان ان کے قلوب میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، کہ تم پر اللہ نے نعاس اونگ کو مسلط کر دیا جس سے تمہارے دل بے خوف ہو گئے، امن امان آ گیا۔ اور دوسری طرف اللہ نے یہ کیا کہ بارش برسا دی، اور جو مسلمانوں کے پاس جو پانی کی قلت تھی وہ جو ہے کم ہو گئی، پانی انہوں نے ذخیرہ کر لیا، اور جو خشکی تھی، مٹی اڑ رہی تھی، وہ پانی کی وجہ سے جذب ہو گئی اور راستہ ہموار ہو گیا، اور مشرکین کی جگہ جو پانی والی تھی وہاں مزید کیچڑ اور دلدل پیدا ہو گئے،
جس کی وجہ سے ان کے لیے چلنا بھرنا بھی دوبر ہوگی. یہ اللہ کی طرف سے کئی طرح کی معجزہ. تو اللہ کے نبی تو پوری رات عبادات میں ہیں، لیکن حضرات صحابہ کو اللہ جل شانہ نے ایمان والی اونگ عطا کی، اور اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں پر اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے لشکر بھیجے، جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا. یہ پورا واقعہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے بیان کیا. آیت نمبر 2 کے اندر ایمان والوں کی 5 خاص صفات بیان کی گئی جو ہر صاحب ایمان شخص کے اندر ہونی چاہیے. انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں خوف کی وجہ سے. وجل اس ڈر اور خوف کو کہا جاتا ہے جو کسی کی بڑائی یا کبریائی کی وجہ سے ہو، عظمت کی وجہ سے. ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے کسی کی ایذا اور تکلیف کی وجہ سے. آدمی شیر، سانپ، بچھو ان درندوں سے بھی ڈرتا ہے، چور اچکوں اور ڈاکوؤں سے بھی ڈرتا ہے، ان سے خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن ان کا خوف ان کی عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا. وجل اس ڈر اور خوف کو کہا جاتا ہے جو کسی کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے. والد کا خوف دل میں ہوتا ہے والد کی عظمت کی وجہ سے. استاذ کا خوف دل میں ہوتا ہے استاذ کی عظمت اور احترام کی وجہ سے. اللہ کا خوف دل میں ایسا ہو جو اللہ کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے ہو. یہ ایمان والوں کا خاصہ ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، اللہ کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. یہ پہلی ایمان والوں کی صفت. اس لیے اگر اللہ کا ذکر آئے، جنت جہنم کا تذکرہ آئے، ہمارے دلوں میں ہلچل پیدا نہ ہو تو ہمیں اپنی ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، ایمان کی خیر منانی چاہیے. دوسری صفت بیان کی گئی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب قرآنی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے. تیسری صفت بیان کی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. ان کا بھروسہ، ان کا اعتماد مال و اسباب جائیداد پر نہیں ہوتا، صرف ایک اللہ پر ہوتا ہے. تیسری صفت بیان کی الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، کیونکہ جس آدمی کے اندر نماز نہیں اس کا ایمان ہی ناقص نامکمل ہے. اور اسی طرح پانچویں صفت بیان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال سے. یہ 5 صفات جس آدمی کے اندر ہو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے، مخلص اور کامل ایمان والے ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے نزدیک جنت میں بڑے درجات ہیں. ومغفرۃ، اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کا انعام ہے. ورزق کریم، اور اللہ کی طرف سے پاکیزہ روزگار بھی ہے، رزق بھی ہے. تو جس کے اندر یہ 5 اوصاف ہوں گی اللہ کی وہ ان انعامات کا حقدار ہو. اللہ جل شانہ ان 5 صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی اور اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر غزوہ بدر کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اسی غزوہ بدر کے تذکرے کے ذیل میں اللہ جل شانہ نے میدان جہاد کے اندر ثابت قدمی کے چند گر اور اصول بتلائے، اور اس کا تعلق علماء فرماتے سے میدان جہاد کے ساتھ نہیں ہے. کسی بھی نیک عمل کے اندر ثابت قدمی کے لیے اور کسی بھی نیک عمل کا اہتمام کرنے کے لیے یا کسی بھی نیک عمل کا جب ہم آغاز کریں تو مزید نیک اعمال کی توفیق ملنے کے لیے ان اصول کو اپنانا ضروری ہے. سب سے پہلا اصول آیت نمبر 45 کے اندر بیان فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہارا دشمن سے سامنا ہو تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، کہ جب بھی کسی عمل کی اللہ توفیق دے تو استقامت کا آدمی مظاہرہ کر.
استقامت اصل چیز ہے. استقامت کا معنی آتا ہے پابندی کے ساتھ، دوام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اس عمل کو کرنا. علماء فرماتے ہیں خیر العمل ما قل ودیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جو مختصر ہو لیکن پابندی کے ساتھ. انسان نماز پڑھے، نفل نماز کا اہتمام کرے، تھوڑا کرے لیکن پابندی کے ساتھ کرے. اس میں زیادہ فائدہ ہے بنسبت اس اعمال کے جو بہت زیادہ کیے جائیں لیکن وقتی ہو. 2 دن 3 دن جوش تھا اور لمبی چوڑی جو نا نمازیں پڑھ لی، نفلیں پڑھ لی، پھر اس کے بعد جوش ٹھنڈا ہو گیا تو جو 2-4 پڑھ رہے تھے وہ بھی چھوڑ دی. روزوں کی اللہ نے توفیق دی، اب دڑا دڑ روزے شروع ہو گئے، اتنے شروع کر دیے کہ اب سستی آ گئی، کچھ عرصے کے بعد وہ بھی چھوڑ دیے. مہینے میں 3 رکھیں لیکن پابندی کے ساتھ رکھیں. صدقہ و خیرات کا معمول بنا دیا لیکن اتنا زیادہ کر دیا کہ اب کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا جو تھوڑا بہت نکالنا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا. مہینے میں 10 روپے 100 روپے نکالے لیکن پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کریں. اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ہم یکمش 2-4 ہزار نکال لیں اور پھر اس کے بعد 100 روپے بھی صدقہ کرنے کی توفیق نہ ملے. اس کا اتنا فائدہ نہیں. تو سب سے پہلی بات فثبتوا. دوسرے نمبر پر فرمایا وذکروا اللہ کثیرا. وذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں کیونکہ اللہ کا ذکر ہر عمل کے اندر معاون مددگار بنتا ہے. اور تیسری چیز بیان کی گئی واطیعوا اللہ ورسولہ، ہر عمل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اور چوتھی بات بیان کی گئی ولا تنازعوا، آپس کے اختلافات سے گریز کرو. فتفشلوا، کیونکہ آپس کا اختلاف یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر عمل کے اندر ناکام کر دیتی ہے. وتذهب ريحكم، انسان کی قوت طاقت ہی سلب ہو جاتی ہے. اور پانچویں چیز بیان فرمائی کہ وصبروا، ثابت قدمی کے ساتھ استقامت کے ساتھ کرتے رہو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اسی صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے اسباب جہاد کی ہر وقت تیاری کی بھی تلقین فرمائی. آیت نمبر 60 کے اندر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اگلی جو صورت اس گزشتہ تراویح کے اندر پڑھی گئی جس کا بیشتر حصہ پڑھا گیا وہ سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ یہ سورہ انفال، ان دونوں کے مضامین ایک جیسے ہیں. اس کے اندر بھی غزوہ بدر کا ذکر اور جہاد کی تفصیلات تھی. اس کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے جہاد کی تفصیلات بھی بیان کی گئی. اور اسی طرح غزوہ بدر کا بھی مختصر ذکر ہے، غزوہ حنین کا بھی ذکر ہے. اور تفصیل کے ساتھ غزوہ تبوک کو اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے. اس سورت کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، اس سورت کو سورہ براءہ بھی کہا جاتا ہے. براءہ کا معنی بھی توبہ کے ہیں، نجات دے دینا. تو اس سورت کے آغاز میں بھی چونکہ براءت کا لفظ ہے. یہاں دوسری بات جو بیان کرنے کی ہے، اس سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے سے متعلق لوگوں کی کچھ غلطیاں ہیں یا لوگوں کے ذہنوں میں کچھ مسائل ہوتے ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں بالکل بسم اللہ شروع میں پڑھنی ہی نہیں چاہیے. تو بات ایسی نہیں ہے، تھوڑی سی تفصیل کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی سورہ انفال سے تلاوت چلا رہا ہے اور کرتے کرتے سورہ توبہ شروع ہو جائے تب تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر ایک آدمی تلاوت کا آغاز ہی سورہ توبہ سے کر رہا ہے، ابھی تلاوت شروع کی اور تلاوت شروع کرتے ہی اس نے سورہ توبہ اسٹارٹ کی تو پھر علماء فرماتے اب یہاں پر اس کو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھے، اعوذ باللہ بھی پڑھے، بسم اللہ بھی پڑھے. لیکن اگر پچھلی سورت کے ساتھ ہی اس کی تلاوت تسلسل سے چل رہی ہے اور اسی دوران سورہ براءہ آ جائے، سورہ توبہ آ جائے، پھر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ ہم سورت کی شروع میں پڑھتے ہیں یہاں پر پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر اسی سے ہی تلاوت کا ہم آغاز کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ پڑھنی چاہیے. تو یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ کسی بھی حال میں اس سورت کی شروع میں بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، تلاوت کا آغاز اگر اسی صورت سے ہو تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور بسم اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے. غزوہ بدر کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین.
غزوہ حنین یہ فتح مکے کے بعد واقع ہوا. حنین ایک علاقے کا نام ہے، وہاں یہ جنگ لڑی گئی. یہاں پر بھی مسلمانوں کو کچھ وقت کے لیے تتر بتر ہونے کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن بعد میں اللہ جل شانہ نے یہاں پر بھی فتح و نصرت عطا کی. غزوہ بدر، غزوہ حنین یہ فتح مکے کے بعد فوراً بعد ہوا. فتح مکے کے اندر مسلمانوں کی تعداد 10,000 کی تھی. غزوہ بدر میں اللہ نے 313 کو 3 گناہ پر فتح عطا کی تھی. اب غزوہ حنین میں جب مسلمانوں نے دیکھا کہ آج ہماری تعداد 10,000 کی ہے تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں بات آ گئی کہ آج تو ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں تو ضرور فتح ملے گی، اتنی بڑی تعداد ہے. یہ خیال دل میں آنا تھا کہ اللہ جل شانہ نے اسی پر گرفت فرمائی، اور دشمن نے چھپ کر ایسا وار کیا کہ 10,000 کا لشکر تتر بتر ہو. سب بھاگ کھڑے ہوئے. گنتی کے چند لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے، لیکن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی اور بالآخر سارے حضرات دوبارہ سے جمع ہوئے، اور پھر اللہ جل شانہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی. اس کا بھی اللہ جل شانہ نے اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے. سورہ توبہ کے اندر خصوصیت کے ذات ہجرت کا واقعہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے موقع پر جو قربانیاں ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ اللہ جل شانہ نے بیان کی. غار ثور کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی. غار ثور آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، کافی اونچائی پر یہ پہاڑ موجود ہے. سیرت کی کتابوں میں ہے کہ اس پہاڑ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھے پر سوار کرا کر اوپر چڑھا ہے، اور پھر اندر جا کر خود صفائی ستھرائی کی، اور پھر وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن تک وہاں انتظار کیا. پھر اس کے بعد پھر وہاں سے رخصت ہوئے. آیت نمبر 40 کے اندر اسی واقعے کو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو ذکر فرمائے ہیں. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب دونوں حضرات غار کے اندر موجود تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، حضور بار بار تلقین فرماتے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ. فانزل اللہ سکینتہ، اس موقع پر بھی اللہ کی طرف سے خاص سکون اور اطمینان کی کیفیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نازل ہوئی. اسی صورت کی آیت نمبر 60 کے اندر مصارف زکوٰۃ کے مصارف کو اللہ جل شانہ نے بیان کیا. انما الصدقات للفقراء، کہ ہمارے جو صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، ان کا حقدار فقراء ہیں، مساکین ہیں. والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے جو لوگ مقرر تھے ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینے کی گنجائش ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، جو نو مسلم ہیں اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وفی الرقاب، اسی طرح جو غلام ہیں ان کی آزادی میں مدد کی جا سکتی ہے. غارمین، مقروض لوگ، فی سبیل اللہ، جہاد میں لڑنے والے لوگ، وابن السبیل، مسافر، یہ 8 مصارف بیان کیے. تو اللہ جل شانہ نے خصوصیت کے ساتھ ان مصارف کو بیان کیا تاکہ لوگوں کو اموال زکوٰۃ کی خرچ کرنے کے اندر اہتمام کی ترغیب ہے. اگر اللہ کہہ دیتے کہ بس کسی بھی غریب کو دے دو، 8 مصرف اسی لیے بیان کیے تاکہ انسان اس مال کو خرچ کرنے میں اہتمام کرے. اور ہمارے یہاں بسا اوقات جو ہے وہ زکوٰۃ، نفلی صدقہ و خیرات کو خرچ اہتمام کے ساتھ نہیں کیا جاتا، کسی بھی ظاہری طور پر مانگنے والے کو دے دیا جاتا ہے. سائلین کی بھرمار ہوتی ہے، لوگ ان کے ساتھ تعاون کر جاتے ہیں. اور اللہ معاف کرے، اکثر و بیشتر بلکہ رمضان میں تو ایسی خبریں واقعات سننے میں آ رہی کہ اچھے بڑے تندرست لوگ خود کو نابینا، خود کو لنگڑا لولا اور خود کو غریب، خود کو کنگال ظاہر کر کے لائنوں میں لگے ہوئے لوگ بھر بھر کر ان کو دے رہے. اس سے تو بہتر ہے کہ کسی رکشے والے کو 2-4 پیسے اوپر دے دیں.
کسی ٹھیلے والے کو دے دیں، صفائی والے کو دے دیں جو محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ رکشے والے سے ہم جھگڑ رہے ہوتے ہیں چند چند روپوں کی خاطر، ٹھیلے والوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں چند چند روپوں کی خاطر۔ لوگوں میں ٹرین چل پڑا کہ بھئی پھل والے پھل مہنگے دے رہے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ صبح سے شام تک بیچارہ دھوپ پہ کھڑا ہو کر محنت کر رہا، اور جو بڑے بڑے سورما بیٹھے ہوئے لوٹ مار کرنے والے جو اصل جو ہے کرپشن کے جڑ اور گڑھ ہیں، ان کی طرف آواز کوئی نہیں اٹھاتا۔ بڑے بڑے بنیے بیٹھے ہوئے، ان کے خلاف ہماری آوازیں بلند نہیں ہوتی، یا ان سے ہم بائیکاٹ نہیں کرتے۔ بائیکاٹ کرنے کی باتیں آتی ہیں تو ٹھیلے والوں سے اگر وہ نفع کماتا ہے تو کتنا کماتا ہوگا، اور دن بھر کی محنت مزدوری دھوپ میں کھڑا ہونا کوئی آسان سی بات ہے کہ دو چار پیسوں کے لیے وہاں الجھ رہے ہوتے ہیں، جگڑ رہے ہوتے ہیں، اور جو دروازوں میں مسجدوں کی گیٹ میں پیشور قسم کے بیکاری ہیں، بھر بھر کے لوگ دے رہے ہوتے ہیں، خوشی اور مسرت کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہاں 10 روپے کے لیے لڑ رہے ہیں، یہاں 10 20 آرام سے دے رہے ہیں۔ اصل حقدار وہ لوگ ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ دیں۔ محنت کرنے والے ملازمین ہیں، آپ کے دفتروں میں، آپ کی فیکٹری میں، آپ کے کارخانے میں کام کر رہے ہیں، ان کو 2-4 زائد دے دیں، وہ اصل حقدار ہیں، وہ سفید پوش لوگ ہیں، ان کو دینے میں ہماری جان جاتی ہے۔ اور یہاں لوگ بھر بھر کر دے رہے ہوتے ہیں جو نشے میں اور دیگر لغویات میں اس رقم کو صرف کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اللہ واسطے دیا، امید ہے اللہ اس پر اجر دے گا نیتوں کے خالص ہونے کی وجہ سے، لیکن ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم روپے پھینکتے رہیں۔ اللہ نے دیا ہے، صحیح مصرف میں اس کو استعمال کریں، صحیح لوگوں کو، صحیح حقداروں تک اس کو پہنچانے کا اہتمام کریں۔ اللہ جل شانہ نے یہ مصارف بیان کی، منافقین کا، ایمان والوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے۔ سورت کے اس پارے کے بالکل آخر میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اور اس کا بیشتر حصہ چونکہ 11ویں پارے کے اندر ہے، انشاءاللہ آئندہ ہی درس میں اس کی تفصیل درس کی جائے گی۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا